حميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صل على نبينا صل على محمد صل على شفيع
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید سربراں حبیب کساں سیاح لامکاں شفیع مذنباں شفیع مجرمان واقف اسرار کل ختم المرسلین میرے اور آپ کے کریم آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد حضرات محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے اس مقدس اور بابرکت لمحات میں آپ کو اور مجھے یہاں حاضری کی توفیق اور سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل تصدق ہمیشہ حق بات کرنے، حق کا ساتھ دینے اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جس کی آج 10 تاریخ ہے اور 11ویں شریف ہے آج۔ کوشش کیا کریں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہانہ 11ویں شریف جو ہے وہ قضا نہ ہو، لازماً اور پورے اہتمام کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے تذیق و احتشام کے ساتھ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا انعقاد لازمی کیا کریں۔
دلانے والے اور یہ اہتمام کے ساتھ اِصال ثواب کرنے والے جانتے ہیں کہ اس کے فیوز و برکات کتنے ہیں اور کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ آج 11ویں شریف ہے، 10 شعبان المعظم ہے۔ شعبان شریف کا مہینہ، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی اس کی رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسے بڑی خاص نسبت حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معجم الکبیر کے اندر روایت موجود ہے، شعب الایمان کے اندر بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، بڑی اسے جو وہ معزز اور مکرم واقعات کے ساتھ اسے نسبت حاصل ہے۔ شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم ولادت 5 شعبان المعظم ہے۔ اور عقیدت مند محبت کرنے والے بالیقین حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور آپ کے گھرانے سے محبت کرنے والے اس چیز کو نہیں بھول سکتے۔ پھر شعبان المعظم ہی کا مہینہ ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت درود و سلام نازل ہوئی، اسی مہینے کے اندر، جسے امام قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب کے اندر اسے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لطیف بات یہ ہے کہ ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأن آیت الصلاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نزلت فی۔ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک گہری نسبت یہ بھی ہے، ایک لطیف نکتہ اس میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام پر آیت درود و سلام کی جو آیت ہے یہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل فرمائی، اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر اس مہینے میں درود و سلام پڑھتے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اتنی والہانہ نسبت، اور پھر اس شعبان المعظم کو ایک اور نسبت یہ کہ جو اس امت کو تحویل قبلہ کی نعمت سے سرفراز کیا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیت المقدس شریف سے بیت اللہ شریف، حرم شریف کی طرف منہ اقدس فرمایا۔ آپ نے اسے قبلہ پسند فرما کر جب اس کا انتخاب فرمایا تو وہ بھی تحویل قبلہ کا واقعہ بھی شعبان المعظم میں ہوا۔ شعبان المعظم کی 16ویں تاریخ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تحویل قبلہ فرمایا، اسے بھی شعبان المعظم کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اور پھر اس
شعبان المعظم کی 15ویں رات جو شب برات کے نام سے موسوم ہے، شب برات کے نام سے موسوم رات، جس کی بہت زیادہ قرآن و سنت کے اندر فضیلت، مقام، مرتبہ، اس کا درجہ بیان کیا گیا ہے، وہ بھی اسی شعبان شریف کی 15ویں رات کو حاصل ہے۔ تو شعبان شریف کو اتنی یہ ساری نسبتیں، یہ ساری قربتیں حاصل ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر شعبان المعظم کی از خود جو فضیلت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے احادیث کے اندر، وہ کثیر تعداد میں ہے۔ انسان جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس چیز کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس چیز کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، وہ کتنی بھی قیمتی چیز ہو، اس کی طرف اگر توجہ نہیں ہوگی تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی، اور جس کی طرف توجہ کرے گا اگرچہ اس کا کوئی وجود نہ ہو، اس کی قدر و منزلت اتنی نہ ہو، اس کی اہمیت بھی اتنی نہ ہو، تو بندہ توجہ کرنے کی وجہ سے اسے مزید حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو اپنی ذات پر نفاذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تھوڑا ماضی قریب میں چلے جائیں تو یہ ایک بیماری کورونا وائرس کے نام سے جب پھیل گئی، جب یہ بیماری، جب یہ وبا پھیلی، تو اس وبا کے ذریعے بہت ساری جو ایسی چیزیں رونما ہوئیں، بہت سارے مشاہدات اور شاہدات ایسے ملے کہ جو ممکنہ کسی اور طرز سے نہ مل سکتے ہوتے۔ مثال کے طور پر خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے پردہ کتنا اہم اور ضروری ہے، قرآن و سنت میں اس کی کس قدر اہمیت ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، اس کے متعلق قرآن و سنت میں بے شمار وعیدیں، عذاب، سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن کورونا وائرس آیا تو دیکھ لو، ہر کسی نے اپنا منہ چھپا لیا، ہر کسی نے وہ ماسک کے ذریعے یا جس طرح بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ میں رکھ لیا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ میں اس بیماری سے، اس وائرس سے متاثر نہ ہو جاؤں، حالانکہ اس کی کوئی ایسی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ جو اس وقت کے لوگوں کا تھا وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مبتلا کرنا ہے، وہ جس حال میں بھی رہے گا، آئسولیٹ میں بھی چلا جائے، وہ جہاں مرضی چلا جائے، خود کو محفوظ کر کے ساتوں زمینوں کے نیچے بھی چلا جائے، اگر اس کے مقدر میں ہے تو وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ اور اگر اس کے مقدر میں وہ بیماری نہیں ہے تو پھر وہ کھلا بھی پھرتا رہے گا، مریضوں کی عیادت بھی کرے، ان کے ساتھ جا کے ڈائریکٹ ہاتھ بھی ملائے، سارا کچھ کرے، اس کے مقدر میں بیماری نہیں ہے تو اسے نہیں لگ سکتی۔ تو اس سے ایک چیز کہ اس وقت توجہ جو تھی وہ اس طرف چلی گئی کہ میں اپنے آپ کو اس سے محفوظ کروں، تو اس ایک توجہ نے پردہ تک کرا دیا، اس ایک توجہ نے پردہ کروا دیا۔ عورتیں تو عورتیں نہیں، مردوں کو پردے کروا دیے، مردوں کو پردے کروا دیے، انہوں نے اپنے ماسک پہن کر جو اپنے منہ چھپا لیے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جب توجہ نہ ہے اور کسی چیز کی قدر و قیمت اور اہمیت کا نہ پتہ چلے، اور ذہن پر، دماغ پر، قلب انسانی پر جب کوئی چیز ایسی چھا جائے اور اسے اپنے لپیٹ میں لے لے اور اس کی قدر کی، اہمیت کی جب وہ اس سے فقدان ہو جائے تو ایسی عظیم راتیں بھی گزر جاتی ہیں، بندہ غفلت میں گزر
گزار دیتا ہے. اپنی بخشش، اپنی مغفرت، اپنی نجات، توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی اور آخرت کی کامیابی کی طرف توجہ نہیں جاتی. بندہ اپنے مشغولیت کے اندر مشغول رہتا ہے، گل گبارے کے اندر رہتا ہے، دنیا داری کے اندر رہتا ہے، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی. چیز اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر توفیق حاصل ہو تو پھر بندے کی توجہ دینداری کی طرف آتی ہے، پھر بندہ دینداری کی طرف بھی آتا ہے، اور دینداری میں آ کر پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جل جلالہ ان سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہذا یہ شعبان المعظم کا مہینہ غفلت سے گزارنے والا مہینہ نہیں ہے. اسے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑا محتاط ہو کر گزارنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محتاط طریقے سے اسے گزارتے ہیں. اور پھر جب آنے والی جو لیلۃ القدر شریف ہے، لیلۃ البرات جو ہے، شب برات، وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی، تو اسے بھی اس حالت میں ایسے نہیں کہ بندے کو اس چیز کا علم ہی نہ ہو سکے، پتہ ہی نہ ہو سکے، عصمت والی رات گزر جائے، بندے کو اس کی خبر ہی نہ ہو، ایسا نہیں. کئی ایک جو فتنے اٹھے ہیں نا ہمارے اس دور میں، زمانے میں جو فتنے اٹھے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر شب برات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بر صغیر کے لوگوں نے اسے خود سے افترا کر لیا ہے، گھڑ لیا گیا ہے. شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کو دوسروں کو تیسروں کو جب پڑھیں گے تو وہ آپ ان کو سنیں گے، وہ کیا نام ہے اس کا، تارک جمیل، اس جیسوں کو جن کا علم سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز ہم شب برات کو جب انشاءاللہ تعالی اس رات کا انعقاد کریں گے تو پورا انشاءاللہ تعالی رب تعالی جل جلالہ و عز سبحانہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری بھی پیش کریں گے. قرآن و سنت سے شب قدر کی اہمیت، فضیلت اور اس کی قدر و منزلت قرآن و سنت سے لوگوں کو بتا کر دکھائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بر صغیر کے لوگوں کا وجود انہوں نے اسے نہیں اپنایا، بلکہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے چل کر آئی. شب برات کو جو ہے وہ بڑی اہمیت کے ساتھ اسے گزارنا چاہیے. آج ہم تھوڑا سا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، چونکہ آپ کی ولادت گزری ہے، آپ کا یوم ولادت گزرا ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان سے بے پناہ محبت فرمائی ہے، بے پناہ محبت فرمائی ہے. ان کی محبت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات اور کامیابی کی سند عطا فرمائی ہے، اور ان کی محبت کے بغیر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف خسارے کا سودا ہی قرار دیا. انسان کی زندگی کا مقصد ہی غلط ہے. اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا ہم لحاظ کرتے ہیں، اور جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی ہے وہ تو کیا بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں درجات بلند اور رفیع اعلیٰ درجات عطا کیے ہیں. یہ سیاستہ کی کتابوں میں سے جامع ترمذی شریف ہے، تیسرے نمبر پر یہ کتاب ہے، سیاستہ کی کتاب. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کے حوالے سے جو مقامات اور جو مراتب بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ روایت ہے
حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس موجود تھا. ان کی والدہ ماجدہ بیمار تھی اور ان کے پاس یہ موجود تھے. تو ان کی والدہ ماجدہ نے ان سے پوچھا، قال سألتنی امی، میری ماں نے مجھ سے پوچھا، مدى عہدک تعنی بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تجھے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا ٹائم گزر گیا تجھے حضور علیہ السلام سے ملاقات کیے ہوئے. ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کتنا وقت گزر گیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے تیری ملاقات ہوئے، کتنے دن ہو گئے. تو وہ فقلت ما لی بہ عہد منذ کذا و کذا، فرماتے کہ میں نے اپنی ماں سے عرض کیا کہ اما جان مجھے یہ چند دن گزر گئے ہیں حضور علیہ السلام سے میری ملاقات نہیں ہوئی. فنالت منی، تو میری ماں نے پھر مجھ پر افسوس کیا، میرے ساتھ افسوس کیا. فنالت، وہ مجھ سے افسردہ ہو گئی، بیزار ہو گئی مجھ سے کہ تو کہہ رہا ہے کہ میری رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنے دنوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو کیسا انسان ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر تو نے حاضری نہیں پیش کی. فنالت منی، مجھ سے وہ افسردہ ہوئی، ناراض ہوئی. فقلت لها دعینی آتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مانتے کہ میں نے فوراً سے اپنی اماں جان سے کہا کہ اے اماں جان مجھے اجازت دیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ابھی مل کر آتا ہوں، میں ابھی حضور علیہ السلام سے مل کر آتا ہوں. فاصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولک، مانتے کہ میں نے پھر اماں جان سے اجازت طلب کی کہ اماں جان مجھے اجازت دیں. ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی جس کی وجہ سے وہ نہ گئے. آج ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں میں حضور علیہ السلام سے مل کے آتا ہوں. جب اجازت طلب کی تو ساتھ میں ایک اور بات کی کہ اماں جان اجازت دیں کہ میں ان سے مل کے بھی آؤں اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی سلام بھی عرض کروں گا اور اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا. ماں سے کیا بات ہوئی؟ ان یستغفر لی ولک، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اجازت لے کر وہاں سے نکلا. در رسول علیہ السلام پر جب میں پہنچا، فصلیت معہ المغرب، میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پہنچا. نماز مغرب کا ٹائم ہوا، میں نے نماز مغرب ادا کی. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد فصلى حتى صلى العشاء، مانتے کہ آقا علیہ السلام نماز مغرب کے بعد گفتگو میں شریک ہو گئے. حضور علیہ السلام مشغول ہو گئے گفتگو کرنے میں، باتیں کرتے کرتے گفتگو کرتے 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 مجھے موقع نہ ملا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بات کروں، گفتگو کروں، اپنا استغاثہ پیش کروں، اپنا مدعا حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. مجھے موقع نہ ملا. حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ مغرب کے بعد بیٹھے بیٹھے عشاء ہو گئی. جب عشاء ہوئی ہم نے نماز عشاء بھی ادا کر لی. نماز عشاء ادا کی، ثم انتفل، حضور علیہ السلام نماز عشاء ادا کرنے کے بعد انتفل، حضور علیہ السلام چل پڑے. آقا علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے اور ایک رخ، ایک سمت حضور علیہ السلام چل پڑے. فرماتے کہ جب حضور علیہ السلام چل پڑے فنتبعته، میں حضور علیہ السلام کی اتباع میں پیچھے پیچھے چل پڑا. اب آقا کریم علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، میں حضور علیہ السلام سے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے فرماتے کہ میں گھر سے اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں آج رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جاؤں گا، آپ کا اپنا سلام بھی پیش کروں گا اور آپ کی اور اپنی بخشش کی دعا بھی کروں گا. اب میں آقا علیہ السلام آگے نکل گئے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، میں پیچھے سے گھر نکل جاؤں تو یہ تو وعدہ میرا جو وہ بیچ میں رہ گیا. لہذا میں اس نیت کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چلوں گا،
कहीं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर सलाम भी अर्ज करूंगा और दुआ की दरखास्त भी करूंगा। फिर मेरी दरखास्त अगर दर रसूल अलैहिस्सलाम में कबूल हो गई, हुजूर अलैहिस्सलाम हमें अगर दुआए इस्तिग़फ़ार से हमारी बख्शिश की दुआ फरमाकर मुझे भेज दे तो मुझे यकीन है कि मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरी माँ की बख्शिश हो जाएगी। मतलब इस इरादे के साथ फनतबिअतुहु, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में पीछे पीछे चलता लगा। फसमिअ सौती, थोड़ा सा दूर निकले, हम मस्जिद से थोड़ा सा दूर निकले। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने लिहाज से आप चहलकदमी फरमाते हुए जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, चल रहा हूं। फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे चलने के पीछे से आवाज की समाअत फरमाई, मेरे चलने की आवाज सुनी कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पीछे से किसी के आने की जब आवाज सुनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फकाला मन हाज़ा, आका अलैहिस्सलाम ने बगैर मुड़ के पीछे देखे, बगैर देखे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हाज़ा, हुज़ैफा तो। पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो नहीं किया, आपने आका अलैहिस्सलाम चल रहे हैं अपनी लहर में, आका अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब पीछे से किसी के आने की आवाज सुनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चलते चलते आगे ही चेहरा अक़दस रखते हुए आपने फरमाया मन हाज़ा, हुज़ैफा तो, ये पीछे कौन आ रहा है मेरे, और साथ ही इंतजार नहीं फरमाया कि वो जवाब दे, फरमाया खुद ही बता दिया हुज़ैफा आ रहा है। कौन आ रहा है? हुज़ैफा। फकुल्तु नाम, वहां जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरा नाम लिया मैंने फौरन से अर्ज किया या जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुज़ैफा हूं। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मा हाजतुका गफरल्लाहु लका व ली उम्मिक। माशाअल्लाह, आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया जब ये पूछा ना आका अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हें क्या हाजत है, किस लिए आए हो, तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि आका अलैहिस्सलाम ने ये पूछा कि मा हाजतुका, किस लिए आए हो, साथ ही फरमा दिया गफरल्लाहु लका व ली उम्मिक, हुज़ैफा बताओ किस लिए आए हो, अल्लाह ताला तेरी भी बख्शिश फरमाए, खुदा तेरी मां की भी बख्शिश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल मुंह पे नहीं आने दिया, सवाल बारगाह रिसालत में पेश नहीं होने दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद ही बता दिया। पहले पूछा इल्म गैब ये था, जब पूछा कि कौन आ रहा है, खुद ही फरमा दिया हुज़ैफा आ रहा है। जब हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अर्ज की जी या रसूलल्लाह मैं हुज़ैफा, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया मा हाजतुका गफरल्लाहु लका व ली उम्मिक, अल्लाह ताला तेरी मां की बख्शिश फरमाए, बता इसके सिवा क्या चाहते हो, इसमें इसके सिवा कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबान पे आने न दिया, मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमा दिया जिस मकसद के लिए आए थे, जो मुद्दा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जानते हुए अपने इल्म शरीफ से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ क्या करना चाहते हो, इसके अलावा क्या चाहते हो, अल्लाह ताला तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी मां की भी बख्शिश फरमाए। अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेने आया था वो तो आपने बिन मांगे अता कर दिया, जो वो तो सवाल भी नहीं करना पड़ा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो आपने अता फरमा दिया, इसके सिवा मैं क्या मांगू, या रसूलुल्लाह यही लेने के लिए आया था। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्दा क़त्तु क़ब्ल हाज़िहि लैलता इस्तअज़न रब्बहु व अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी बि अन्ना फातिमता सय्यदातु निसाए अहलिल जन्नह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि अच्छा तुम्हारा मकसद अगर पूरा हो गया तो अगली बात सुनो। आका अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मलकुन, ये मेरे सामने एक फरिश्ता खड़ा है, हाज़ा इसमें इशारा करीब के लिए है। आका अलैहिस्सलाम ने ये फरिश्ता मेरे पास खड़ा है। अब हज़रत हुज़ैफा नहीं देख रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम देख कर फरमा रहे हैं ये मेरे पास फरिश्ता खड़ा है,
یہ کس لیے آیا ہے؟ ان یستعذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی، ان یسلم علیہ، کس لیے کہ مولا اجازت دے تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دوں اور اپنا سلام پیش کروں۔ بتا یہ دیا کہ اے حذیفہ فقط تو اپنے گھر سے سلام اور بخشش کے لیے نہیں آیا، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی حاضر ہو کر سلام بھی کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، خدا کے اندر قدوس کے محبوب کی بارگاہ میں بخشش بھی طلب کرتے ہیں۔ یہ فقط آپ نہیں، یہ فرشتہ بھی اسی مقصد کے لیے یہاں پہ کھڑا ہے۔ اور یہ فرشتہ اس نے ایک خوشخبری دی ہے، وہ کیا؟ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں اس فرشتے نے آ کر آج مجھے بتایا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کو خداوند قدوس نے یہ مقام، یہ درجہ عطا کیا ہے کہ جنتی ساری عورتوں کی سردار حضرت سیدہ خاتون جنت ہوں گی۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ درجہ عطا کیا ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت سنی ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت کے اندر کمی آ جائے، اور وہ کبھی بھی افراط و تفریط سے کام نہیں لے سکتا۔ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ فقط یہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ادب بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء اس کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنازے میں شریک تھے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب جنازہ پڑھنے کے بعد واپس پلٹے تو آپ کا جوتا جہاں پہ تھا، آپ اپنے جوتے کی طرف بڑھے جوتا پہننے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب جوتا پہننے لگے تو آپ کے جوتا پہننے سے پہلے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جوتا پکڑ لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جوتا پکڑ لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ 56 سال آپ کی عمر ہے اس وقت، آپ کی پوری داڑھی مبارک سفید ہو چکی ہے، اور فقط صحابی نہیں ہے، شیخ المحدثین ہیں صحابہ کرام کے اندر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرویات جو سب سے زیادہ جس سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں پڑھی ہیں ان کے پاس، یہ شیخ المحدثین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس دیتے ہیں۔ آپ نے جوتا پکڑا اور جوتا پکڑ کر کیا فرمایا؟ آپ نے سر پہ امامہ شریف پہنا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے جوتا پکڑا اور جوتا پکڑ کر امامے کے شملے کے ساتھ جوتا صاف کیا۔ امامے کے اس شملے کے ساتھ جوتا صاف کیا، اور جوتا صاف کرنے کے بعد امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جھک گئے۔ شملہ چھوٹا ہوتا ہے نا، یہ چھوٹا ہوتا ہے، نیچے جھک گئے اور نیچے جھک کر جوتا صاف کیا، جوتا اپنی جھولی میں رکھا اور نیچے جھک کر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر پاؤں اس شملے کے ساتھ صاف کیے۔ پاؤں صاف کرنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جوتا پہنایا۔ جوتا پہنا کر جب نکلنے لگے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ شیخ الحدیث ہیں، مدینہ طیبہ کی مسجد کے اندر درس حدیث دیتے ہیں، آپ کا یہ مقام ہے اور آپ نے یہ اتنا کچھ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے یہ کچھ کیا، تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے یہ کچھ کیا، تو کیا کس کے لیے؟ وہ نواسے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے آپ لوگ حضور علیہ السلام کے ان شہزادوں کے مقام و مرتبہ سے بے خبر ہو، رب کعبہ کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام کے ان شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کی وجہ سے مقام اور درجہ کیا ادا کیا ہے، کہ پھر انہیں میں نے تو فقط جوتا پہنایا، پھر تم انہیں اپنے قدم زمین پر نہ رکھنے دو بلکہ اپنی قدموں پر اپنے کندھوں پر بٹھا کر انہیں ساری زمین پر چلتے پھرتے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند فرمایا ہے، مگر ان کی وجہ سے ان کا نام لے کر کسی دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے بخاری شریف کے آیا، آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری وجہ سے کسی نبی کا مقام نیچے نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سند الانبیاء ہے، فخر الانبیاء ہے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے میرا نام لے کر کسی نبی کا مقام بھی نیچے نہیں کرنا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک میں سے کسی ایک فرزند کا نام لے کر کسی دوسرے کے جو مقام اور مرتبے کو اور ان کی افضلیت کو نیچے کریں؟ ایسا نہیں ہے۔ آل و اصحاب دونوں کا مقام اور مرتبہ اپنے مقامات پر، اور اس دل میں ان دونوں کی جگہ موجود ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے دے گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ مسائل دل میں آ گیا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی آل پاک یا حضور علیہ السلام کی اصحاب، جمیع میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر نفرت یا کوئی مسئلہ ہوا تو یاد رکھنا بندے کے وجود کے اندر 360 وینز ہیں، رگیں وینز ہیں، 360 ہیں، تو ان سب میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اہل بیت تھا اور صحابہ کرام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو فرمایا کہ ان کا بغض ایک وین کے اندر، ایک راگ کے اندر جمع ہو جائے گا، ایک راگ کے اندر جمع ہو جائے گا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسرائیل آئے گا اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ اس کی جب جان قبض کرنی ہے تو باقی وینز چھوڑ دے، اس راگ سے اس کی جان قبض کرنی ہے، اس راگ سے اس کی جان قبض کرنی ہے۔ کیوں؟ پوچھا گیا حضرت کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کے آل و اصحاب میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہوگا تو میں اس کی جان اس راگ سے نکلوانے کی جب وہ فرشتے کو حکم دوں گا، اس لیے کہ جب اس کی جان اس دنیا سے نکل جائے، جب اس کی روح قبض سے انسری سے پرواز کرنے لگے تو وہ مومن نہ مرے بلکہ حالت کفر میں مرے، حالت کفر میں مرے۔ تو اس لیے ایمان کی ضمانت ہے ان گھرانوں کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی الفت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے تصدق، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔